السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس 153 سورۃ المائدہ کی آیات 36 تا 40 کی تجوید ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير ان الذين بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا لو ان لہم اگر ہو ان کے پاس ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے جمیعا تمام ومثلہ اور اس کے برابر معاہو اس کے ساتھ
لیفتدوا بہ، تاکہ بدلے میں دیں اسے، من عذاب یوم القیامت، قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل، نہ قبول کیا جائے گا، منہم، ان سے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون، چاہیں گے وہ، ان یخرجوا، کہ نکلیں وہ، من النار، آگ سے، وما ہم، اور نہ ہوں گے وہ، بخارجین، نکلنے والے، منہا، اس سے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب مقیم، عذاب ہوگا ہمیشہ کا۔ والسارق، اور چور مرد، والسارقۃ، اور چور عورت، فاقطعوا، تو کاٹو، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ، جزاء، بدلہ ہے، بما کسبا، اس کا جو کمایا انہوں نے، نکالاً، عبرت، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالی، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا۔ فمن تاب، تو جو بھی توبہ کر لے، من بعد ظلمہ، اپنے ظلم کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، یتوب علیہ، رجوع کرتا ہے اس پر، واللہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ الم تعلم، کیا نہیں جانا آپ نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لہو، اسی کی ہے، ملک السماوات، بادشاہی آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، یعذب، عذاب کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ویغفر، اور بخش دیتا ہے، لمن یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ سورۃ المائدہ کے اس سے پچھلے سبق میں بھی ہم نے اسلامی ریاست کی طرف سے کچھ خاص قسم کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی سزا کا حصہ پڑھا۔ پچھلے سبق کے آخر میں اگر ہم غور کریں، اگر ہمیں یاد ہو یا ہم اپنی قرآن کلاس میں اس طرح بیٹھے ہوئے ہوں کہ اس سے پچھلی نشست میں یہ بات ہوئی تھی، ہم یہ معلومات لے کے گئے تھے، آج ہمیں کیا نیا پیغام ملنے والا ہے، یا کسی کالج یا یونیورسٹی کے اس طالب علم کی طرح جو کلاس میں آنے سے پہلے آج کے سبق کے بارے میں پوری ذہنی تیاری کر کے آیا ہو کہ میں پچھلا یہ سبق پڑھا ہے، میں نے آج میرا یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، میرے اتنے سبق رہتے ہیں، اس کے بعد میرا مڈز ہونے والا ہے، اس کے بعد فلاں ٹائم میرا فائنل ہونے والا ہے۔
اگر اس طرح کا ہمیں ذوق ہو، شوق ہو، تو پھر ہماری نظر قرآن کے اوپر سے دائیں بائیں نہ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھنے والے صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشست میں اتنے متوجہ ہو کے بیٹھے ہوتے کہ صحابہ تبصرہ کرتے ہیں ایسے جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندے بیٹھے ہوں کہ دائیں بائیں اگر انہوں نے اپنا سر بھی ہلایا تو وہ پرندے اڑ جائیں۔ میرے بھائیوں، قرآن اگر ہم اتنے ذوق سے پڑھیں، اس شوق سے پڑھیں، ہم اس نشست کو چھوڑنے پر ہی تیار نہ ہوں۔ ہمارا ذوق ہو کہ یہ اور لمبی ہو، سبق اور زیادہ ہو، کل جانے زندگی ہوگی کہ نہیں۔ اور آج کے سبق میں ہم نے جو کچھ ہم اللہ کا پیغام پڑھ کے گزرے ہیں، اگر ہمیں اس پر ذوق ہو تو کوئی بندہ روئے بغیر آگے نہ جائے۔ پچھلے سبق کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اے ایمان والو، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو، اس کے قریب ہونے کا کوئی ذریعہ ڈھونڈو، تلاش کرو، اس کی راہ میں کھڑے رہو، اس کے دین کو بچانے کی ساری کوششیں کرتے رہو، تب جا کے تمہیں فلاح ملے گی، حقیقی طور پر تم کامیابی کی راہ پر گامزن ہو۔ اگر ایسا کیا تو بہت کامیاب، اگر ایسا نہ کیا اور اس سے مخالف کسی راہ کا انتخاب کیا۔ اہل ایمان سے اللہ مخاطب تھے، اس کے مقابلے میں اللہ نے آج کے سبق میں آیت نمبر 36 میں ہمیں یہ پیغام دیا کہ ان الذین کفروا، وہ جو نہیں مانتے۔ ہمارے ذہن میں لفظ کافر کا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد ہندو ہے، اس سے مراد سکھ ہے، اس سے مراد عیسائی ہے، یہودی ہے، ہم تو مسلمان۔ کفر یکفر، انکار کرنے والا، نہ ماننے والا۔ ہم کتنی بار سورۃ النساء کی اس آیت کو دہرا چکے ہیں، ان الذین آمنوا ثم کفروا۔ میرے بھائیو، یہ رونے والی آیت ہے، اگر غور کریں نا، ان الذین آمنوا، وہ جو مان گئے، ثم کفروا، پھر مکر گئے، ثم آمنوا، پھر مان گئے، ثم کفروا، پھر انکار کر لیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں ہی بڑھتے چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا اب ان کی سزا یہ ہے، لم یکن اللہ لیہدیہم، اب اللہ ان کو ہدایت دینے والا نہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، نہ انہیں صحیح راہ کی طرف موڑنے والا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، وہ جو نہ مانے، وہ جنہوں نے دین کو تسلیم نہ کیا، وہ جنہیں اسلام پسند نہ آیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس وہ سارا کچھ ہو جو زمین پر ہے، زمین پر جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، مال ہے، درہم و دینار ہیں، سب کچھ اگر ان کے پاس ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے برابر اور اس کے ساتھ، یعنی جتنا دنیا میں ہے اس سے دگنا اگر ان کے پاس قیامت میں ہو، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں جو سزا مل رہی ہو، اگر دنیا کا سارا مال اور اس کے مقابلے میں مزید اس سے دگنا ان کے پاس ہو، کہ وہ قیامت کے دن اللہ کو اپنی گناہوں کی سزا کے جرمانے اور فدیے کے طور پر اللہ کو دے، ما تقبل منہم، اتنا بڑا بھی ان کا فدیہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہو۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ، ذرا پڑھے نا، ذرا غور کرے نا، يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ، جس آگ میں انہیں اللہ نے
پھینکا ہوگا، ان کی خواہش، ان کی حرص، ارادہ اور ان کی چاہت یہ ہوگی کہ وہ اس سے نکل جائیں. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وہ اس سے نکلنے والے نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب. اللہ ہمیں ایسے انجام سے محفوظ کرے. پچھلے سبق میں بھی ایک سزا ہم نے پڑھی جو اسلامی ریاست کے ذمے ہے کہ اگر اسلامی ریاست میں کوئی وہ گناہ کرنے کا ارتکاب کرے تو اسے وہ سزا دی جائے. آج بھی ایک سزا کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کوئی مرد اگر چوری کرے، کوئی عورت اگر چوری کرے، ان پر چوری کا یہ الزام ثابت ہو جائے، اسلام کہتا ہے اسلامی ریاست کو فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اب آپ کے ذمے انہیں یہ سزا دینا لازم ہے کہ ان دونوں کے خواہ مرد ہو یا عورت، اس پر چوری کا الزام ثابت ہو گیا تو ان کے ہاتھ کاٹنے. جزاء بما کسبا، یہ جو کچھ حاصل کرنے کی انہوں نے کاوشیں کی یہ اس کی سزا ہے. نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے عبرت ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالی غلبے والا اور حکمت والا. امام ابن کثیر نے لکھا کہ محدثین نے اس کی وضاحت یہ کی کہ کوئی بندہ، ہمارا یہ سوال بنتا ہے کہ کتنی کم از کم کتنی چوری پر اسے اس سزا کا جو ہے وہ مرتکب قرار دیا جائے گا. تو محدثین نے حدیث سے واضح کیا کہ کم از کم 1/4 دینار، 1/4 دینار تقریباً 1 گرام سونا. دینار چونکہ سونے کا ایک سکہ ہوا تھا، تقریباً 1 گرام سونا، اس سے کچھ زیادہ. جس نے اس کی قیمت کا کوئی مال چوری کیا، اس سے کم الگ سے، میں نے اگر آپ کو یاد ہو پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا، حدود کے مقابلے میں تعزیرات، کہ اسے حد تو ایک خاص ترتیب اور ترکیب سے لگتی ہے، اس کے علاوہ اسلامی ریاست اس پر اپنے اعتبار، اس کے گناہ کی شدت کے اعتبار سے سزا کا تعین کرتی ہے. لیکن اگر اس نے 1/4 دینار کم از کم اس نے کسی کی کوئی چوری کی تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، خواہ مرد ہو یا عورت. اللہ نے فرمایا یہ اس کی دنیاوی کاوش کی سزا اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے عبرت کا موجب ہے، اور اللہ غلبے والا حکمت والا ہے. فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ، جو اپنے اس ظلم کے بعد تائب ہو جائے اور اپنی اصلاح کر دے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ اسے معاف کرتا ہے. اس کا صحیح معنی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ نہیں کہ دنیا میں کسی بندے نے کسی کی چوری کی، اسے اس کی سزا مل گئی، ابھی اس کا حق واپس تو نہیں ہوا نا. سزا اسٹیٹ نے، ریاست نے دی، وہ تو اس کے گناہ کی اسے دنیاوی طور پر سزا مل گئی. اللہ کے ہاں بھی اس نے پیش ہونا ہے، وہاں الگ حساب ہونا ہے. تو وہاں اگر کسی بندے نے یہ ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی اور رجوع کر لیا، گناہ اپنا اللہ سے معاف کرانے کی، وہاں سے ہاتھ بھی کٹوا لیا، یا اگر اس نے کسی نے معاف کر دیا تو ہاتھ کٹنے سے بچ گیا، لیکن اللہ کے ہاں سے اس وقت بچے گا جب اس نے معافی مانگی، پھر اللہ نے اسے معاف کر دیا. فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ اپنی رغبت اس کی جانب کرتا ہے کہ اللہ تعالی غفور الرحیم. اللہ نے سوالیہ انداز میں مجھ سے اور آپ سے پوچھا، الم تعلم، چوری کرنے والوں، گناہ کرنے والوں، لوگوں کے مال ہتھیانے والوں، لوگوں کے حق کھانے والوں، بہن بھائیوں کے حق کھانے والوں،
اپنے اعزا کے حصے نہ دینے والوں، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی ساری ملکیت ہے، وہ یعذب من یشاء، جسے چاہے سزا میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن اس سے کیا مراد ہوا کہ جسے اللہ چاہے سزا دے دے، جسے اللہ چاہے بخش دے، گنہگار کو بخش دے اور ایماندار کو سزا دے دے؟ ایسا نہیں۔ جو اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کی یہی اس کے لیے ترجیح ہے کہ اسے سزا ملے گی۔ جو اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ تو خود اعلان کرتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ماننے والوں کا خود دوست بن جاتا ہے۔ تو یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء کی صراحت یہ ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، جو اللہ کی بات نہیں مانتا پھر اللہ کی اس کے بارے میں ترجیح یہ ہے کہ اسے سزا ملتی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔